ابو دھابی کو کراچی بلا رہی ہے بجائے خود ابو دھابی جانے کے. میں نے جواب جو مجھے دینا حضور والا. نہیں مجھے کسی کیس سے نہیں بچنا بھائی. چیئرمین صاحب نہیں, میں ہی جواب دے. آپ اتنے عرصے سے کور کرتے ہیں کے پی ٹی کوئی برتھ بیچتی نہیں ہے. کے پی ٹی کنسیشن ایگریمنٹ کرتی ہے, پورٹ پاسنگ کنسیشن ایگریمنٹ کرتی ہے, جس کو اردو میں رعایتی معاہدہ کہتے ہیں. زمین ہماری ہے جس کا ہمیں کرایہ ملتا ہے. جتنے کنٹینر آتے ہیں اس کی فی کنٹینر رائلٹی دی جاتی ہے. وہ رائلٹی موجودہ رائلٹی سے 12.5% زیادہ ہے جو مل رہی تھی, جو کہ اس کے برابر والے کنٹینر ٹرمنل یعنی ایسٹ واف کے اوپر ویسٹ واف کے اوپر کے آئی سی ٹی سے ہے. تیسری بات یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاہدہ ہے. آپ یہ نہیں کرتے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاہدے میں کہ آپ ایک ٹینڈرنگ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں اچھا امریکہ کی حکومت آ جائے, قطر کی حکومت آ جائے, یو اے ای کی حکومت آ جائے. یو اے ای کی حکومت نے پرائم منسٹر آف پاکستان کے دفتر اپروچ کیا. پرائم منسٹر آف پاکستان کے دفتر نے ہمیں یہ ہدایت دی کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں. پرائم منسٹر آف پاکستان اور وفاقی کابینہ کے رضامندی سے ہم نے ایک فریم ورک اگریمنٹ متحدہ عرب امارات کے ساتھ سائن کیا. تو یہ پروسیس ہے, یہ کوئی اسکولوں کی کرسیوں کا ٹھیکہ نہیں ہے, یہ ایک رعایتی معاہدہ ہے. اور جس کو جو بھی شکایات ہیں وہ متعلقہ فورمز اویلیبل ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کیا اور ہم اس پہ جواب دیں. جی بالکل جناب, میں آپ کو صرف اور صرف یہ بتا دوں کہ اس G2G ایگریمنٹ کا میں تھوڑا طریقہ بھی سمجھا دوں کہ پہلے وزیر اعظم ہاؤس سے کہا گیا منسٹری آف میریٹائم کو, ہم نے کے پی ٹی کو لکھا, کے پی ٹی نے اپنی گزارشات وزارت کو بھیجی. ہم نے ایک کابینہ کی سب کمیٹی ہے, کیبنٹ کمیٹی آن انٹرا گورنمنٹل کمرشل ٹرانزیکشن CCOIGCT, اس کا اسحاق ڈار صاحب اس کو چیئر کرتے ہیں. اس نے 2 کمیٹیاں بنائیں, ایک فریم ورک ڈیولپمنٹ کی اور ایک نیگوسیشنز کی. ایک فریم ورک ڈیولپمنٹ کی کمیٹی نے فریم ورک بنایا جس پہ میں نے دستخط کیے یو اے ای کے وزیر توانائی کے ساتھ, اور جو نیگوسیشنز کمیٹی ہے اس کی ساری گزارشات اسی کابینہ کی سب کمیٹی کے سامنے پیش کی گئیں. انہوں نے اس کا تقریباً 1.5 دن تک مطالعہ کیا, جو اونچ نیچ تھی وہ دیکھی. اس کے بعد اس کو منظور کر کے انہوں نے وفاقی کابینہ کو بھیجا, وفاقی کابینہ کے لیے کیا. ابھی بھی کسی کو پروسیس نہیں سمجھ میں آئے تو پھر اماں پارا جو ہے نا اس کو. انجم بھائی گوادر پورٹ کے لیے بھی میرے خیال میں آج پروگرام تھا وزیر اعظم صاحب کا. وہاں کے ماہی گیروں کو جو ہم تقریباً 2000 کو وہاں دینے جا رہے تھے بوٹس کے لیے جو موٹر انجنس تھے, وہ نہیں ہو پائے تو پھر ان کو پیسے دیے جا رہے تھے. 3 چیزیں ہیں جو ہم وہاں پر کر رہے ہیں. پہلی چیز ہم یہ کر رہے ہیں وہاں کی ڈریجنگ, جو کہ کئی برسوں سے نہیں ہوئی, بعض جگہوں کے اوپر تو ریت آ گئی ہے, وہ ہم نے پروسیس کر دیا ہے. دوسرا وہاں کی جو لوکل پاپولیشن ہے اس کی اپ لفٹنگ کی ہے. اور تیسرا جو ہم کر رہے ہیں کہ گوادر میں بڑا پوٹینشیل ہے ٹرانس شپمنٹ کا, کہ کسی بھی ایک ملک سے بحری جہاز آئے, وہاں کچھ سامان دے, وہاں سے کچھ سامان لے, دوسری جگہوں کے اوپر لے جائے, کراس اسٹفنگ کرے, بارجز چلائے. اس کے اوپر میں آپ کو بہت ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک بہت امپورٹنٹ ریجنل پلیئر ہے خلیجی ممالک کے, ان کی جو سرکاری کمپنی ہے وہ ہم سے MOU کرنا چاہتی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ اس کو خوشخبری سنیں گے. میرے خیال میں دیکھیے 1100 ارب روپے میں سے اگر 11 بھی آ جاتے تو بہت اچھی بات ہوتی. خواہش اس وقت بھی تھی کہ عمران خان صاحب کے وعدے پورے ہوں, وہ کچھ اور انہوں نے پورا کر دیا 9 مئی کو, جس کا کل فوجی ترجمان نے بھی اظہار کیا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس بجٹ کے آنے سے پہلے آپ کے علم میں ہے نا ایلوکیشن کتنی رکھی گئی تھی K4 میں جو مفتاح اسماعیل صاحب نے بجٹ دیا تھا, اور ابھی کتنی ہم نے ٹرانسفر کروائی کرنٹ فسکل ایئر میں. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جو کرنے والے کام ہے کر رہے ہیں. دوسرا آپ کو مجھ کو ہم سب کو پتہ ہے کہ جو بھی بجٹ ہے یہ آدھے سال کے لیے بھی نہیں ہے,
اس کے بعد جو بھی انتخابات کے بعد نئی حکومت آئے گی اس نے بجٹ دینا ہوگا انشاءاللہ تعالی سندھ کے بھر کے لیے، بالخصوص سندھ کے شہری علاقوں کے لیے، اور اس پر بھی بالخصوص کراچی کے لیے جتنی بھی آوازیں بلند کی ہیں وہ ہم نے ہی کی ہیں، مردم شماری سے لے کر بلدیاتی نظام سے لے کر ترقیاتی فنڈ سے لے کر، اور وہ امپلیمنٹیشن کرواتے رہیں گے بس۔ نہیں ایسا نہیں ہے نا کہ گلشن معمار کا پلاٹ جو ہے نا آپ ڈیفنس کے ریٹ پر اگر کوئی بیچ سکتا ہے تو مجھے بتا دے بھائی۔ تیسری بات مجھے تھوڑا سا شکوہ ہے ہمارے بعض میڈیا کے دوستوں سے بھی، پی ایچ ڈی لوگوں سے بھی، بار بار کہہ رہے ہیں لیز پہ دے دیا۔ یہ کوئی کے پی ٹی کا 50 گز کا پلاٹ نہیں ہے کمرشل جو کے پی ٹی لیز پہ دیتی ہے بھائی۔ 1996 سے کے پی ٹی اور پورٹ قاسم کنسیشن ایگریمنٹ، جس کو نہیں سمجھ میں آتا اردو میں بتا دیتا ہوں، رعایتی معاہدہ، جس کے معنی ہے زمین کی ملکیت کے پی ٹی کی، زمین کا کرایہ، اسٹوریج ایریا کا کرایہ کے پی ٹی کو دیتے ہیں، وارفیج دیتے ہیں، ڈرائی چارجز دیتے ہیں، ویٹ چارجز دیتے ہیں، جو کنٹینر اٹھاتے ہیں اس کی رائلٹی دیتے ہیں بھائی۔ لیز نہیں ہے کہ تم جو چاہو اس کے اوپر کر لو۔ اور اس کے لیے یہ میرے خیال میں حکومت پاکستان نے اور پارلیمان نے کچھ سوچ کے ہی G2G کا قانون بنایا ہے نا کہ کام تو ہو جائے اس ملک میں، ورنہ تو اس ملک میں افسران تو اپنے نکاح نامے پہ سائن کرنے سے گھبرا رہے ہوتے تھے۔ اب پارلیمان نے کہا ہے کہ بھائی ہم آپ کو یہ اتھارٹی دیتے ہیں G2G ایکٹ میں، اور اوور رائڈنگ کلازز ہیں اس کی مختلف قوانین میں، اور اس میں ٹرانسپیرنسی ہے، ساری کی ساری وفاقی کابینہ جواب دے اور میں خود جواب دوں۔ ٹھیک ہے، آخری ریاست سے کوئی زیادہ طاقتور نہیں ہے، کے پی ٹی سے نہیں ہے۔ پچھلے دنوں مائی کراچی پہ بھی رات گئے ہو رہی تھی انکروچمنٹ، ہم نے خالی کروائی ہے، ہمیں پتہ ہے کون کون سے عناصر تھے، آپ نے بھی دیکھیں والز وغیرہ۔ اور بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک جنرل مینیجر ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ ڈویژن لے کر آ رہا ہوں، تو وہ آپ دیکھیں گے پھر یہاں کیسے ڈنڈا اٹھایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو۔